حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے تھے اور یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑ پوتے ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام سب سے چھوٹے تھے۔ بہت خوبصورت تھے، ان کے ابو انہیں بہت چاہتے تھے۔ حضرت یوسف نے ایک خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ خواب اپنے ابو کو بتایا۔ حضرت یوسف کے ابو جان نے منع کر دیا کہ یہ خواب اپنے سوتیلے بھائیوں کو نہ بتائے۔ حضرت یوسف کے سوتیلے بھائیوں نے مل کر مشورہ کیا کہ ہمارے ابا جان یوسف کو بہت چاہتے ہیں اور ہم کو اتنا نہیں چاہتے، اس لیے یوسف کو جان سے مار دیا جائے۔ لیکن ان میں سے ایک نے کہا کہ جان سے مت مارو، بلکہ یوسف کو ایسے کنویں میں پھینک دو جس میں پانی نہ ہو۔ سب نے مل کر یہ بات طے کر لی۔ سب بھائی اپنے ابو کے پاس آئے اور کہا کہ آپ یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ کھیلنے کے لیے بھیج دیں۔ ان کے ابو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم کھیل میں لگ جاؤ اور کوئی بھیڑیا جنگل میں اس کو کھا جائے تو۔ بھائیوں نے کہا کہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آخر ابو نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کے ساتھ بھیج دیا۔ بھائیوں نے ان کا ساتھ لے جا کر ایک اندھیرے کنویں میں پھینک دیا اور رات کو روتے ہوئے گھر واپس آئے اور کہا کہ ابا جان، ہم آپس میں دوڑ رہے تھے اور یوسف ہمارے سامان کے پاس بیٹھا تھا۔ ایک بھیڑیا آیا اور اس کو کھا گیا۔ ثبوت کے لیے ایک کرتا خون لگا کر آپ کو دکھایا۔ بوڑھے باپ کیا کرتے؟ صبر کیا، خاموش ہو گئے، لیکن بیٹے کی جدائی میں روتے رہے۔ جس کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو پھینکا تھا، اس کے قریب ہی ایک قافلہ آیا اور انہوں نے پانی نکالنے کے لیے ڈول کنویں میں ڈال دیکھا کہ ایک خوبصورت لڑکا ہے۔ ان کو باہر نکال لیا اور جب قافلہ مصر پہنچا تو وہاں پر مصر کے بادشاہ نے ان قافلے والوں کو تھوڑی قیمت دے کر خرید لیا اور اپنی بیوی زلیخا سے کہا کہ اس کو پالو، ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ حضرت یوسف جوان ہو گئے، ان کی خوبصورتی و وجاہت و عقل مندی اور بڑھ گئی۔ زلیخا عزیز مصر کی بیوی اور ان پر فیر فتح ہو گئی اور ان کو نفس کی جانب سے پھسلانا لگی۔ ایک روز اس نے کمرے کے سارے دروازے بند کر دیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے حالت دیکھی تو خدا سے پناہ مانگی اور دروازے کی طرف بھاگے۔ زلیخا نے پیچھے سے آپ کی قمیض پکڑ لی، جس سے قمیض پھٹ گئی۔ اسی وقت عزیز مصر یعنی زلیخا کا شوہر بھی دروازے پر آ گیا۔ زلیخا نے الٹا الزام حضرت یوسف علیہ السلام پر لگایا اور اپنی خاوند سے کہا کہ یہ سچ میں تیری بیوی کو بے آبرو کرنا چاہتا تھا، جس کی سزا اس کو ملنی چاہیے۔ حضرت یوسف نے کہا میں بے گناہ ہوں، بلکہ یہ عورت مجھے پھسلانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر خدا نے مجھ کو اس سے بچا لیا۔ آخر یہ معاملہ پیش ہوا۔ حضرت یوسف سے صفائی کے لیے گواہ طلب کیا۔ حضرت یوسف نے عزیز مصر کے خاندان کے ایک معصوم اور ننھے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ یہ اس وقت موجود تھا۔ یہ سچی گواہی دے گا۔ ننھے بچے نے کہا کہ اگر قمیض آگے سے پھٹی ہے تو یوسف مجرم ہے اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو یوسف سچے ہیں اور زلیخا جھوٹی ہے۔ جب حضرت یوسف کا کرتا دیکھا گیا تو وہ پیچھے سے پھٹا تھا۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف سے کہا کہ اس بات کو جانے دو اور زلیخا سے کہا کہ تو معافی مانگ، حقیقت میں تو ہی قصوروار ہے۔ واقعہ کی خبر سارے مصر میں پھیل گئی۔ عورتیں آپس میں بات کرنے لگیں کہ زلیخا اپنے غلام کو چاہتی ہے۔ جب زلیخا کو اس کا علم ہوا تو اسے اپنی بدنامی کا خیال آیا۔ اس نے ترکیب سوچی، وہ یہ کہ اس نے مصر کی عورتوں کی دعوت کی اور سب کے ہاتھوں میں ایک ایک چھری اور ایک ایک پھل دے دیا اور اس وقت حضرت یوسف کو وہاں لے گئی۔ عورتوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال اور خوبصورتی کو دیکھا تو وہ سب اپنے ہوش میں نہ رہیں اور چھریاں سے اپنے
پھل کاٹنے کی بجائے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا اور کہنے لگی، واقعی یہ کوئی انسان نہیں فرشتہ ہے۔ زلیخا نے ان عورتوں سے کہا کہ یہ وہی شخص ہے کہ اس کے لیے تم مجھے ملامت کرتی ہو، میں حقیقت میں اس کو چاہتی ہوں۔ اگر اس نے میری محبت کو ٹھکرا دیا تو میں اس کو قید کرا دوں گی۔ یوسف علیہ السلام جیل سے نکل کر مصر کے عزیز بن گئے۔ برسوں بعد زلیخا نے اپنی غلطی محسوس کی اور توبہ کی۔ اسلامی روایتوں کے انوسار یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا نکاح ہوا اور وہ بھی اللہ پر ایمان لائی۔ قرآن میں نکاح کا ذکر نہیں ہے، لیکن تفسیر اور حدیثوں میں ملتا ہے۔